خيرا وخبالا، والشكر لمن صور حسنا وجمالا، حسنا وجمالا وفرد صمد عن صفة الخلق بري أزلي خلق الخلق كمال، وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. کوئی انج دی نگری دس مینوں، کوئی انج دی نگری دس مینوں، جتے زندگی دا اعتبار ہوئے، تے جتے لوگ منافق نہ ہون، جتے مخلص کوئی غمخوار ہوئے، تے جتے حسد تو خالی لوگ ہون، تے پیار دے بدلے پیار ہوئے۔ اے چھڈ محمدی اج دیاں وطناں تو، جتے بندہ بندہ بیکار ہوئے۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے، درود و سلام امام کائنات، امامنا فی الدنیا و فی الآخرہ، سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے۔ معزز سامعین کرام، واجب الاحترام بھائیو، بزرگو، عزیز ساتھیو، جیسا کہ ساڈے بھائی محبوب الہی انہاں دے پتر دے عقیقے دی اور مسرت دے موقع دے اُتے یہ درس قرآن انعقاد پذیر ہے، اور اس پروگرام دی محنت اور کوشش کاوش جناب میری مراد قابل احترام جناب قاری محمد بلال صاحب نے بڑی محنت کوشش کی تھی، اور انہاں دی محبت اور پیار اللہ رب العزت دے اگے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قاری صاحب دی محنت اور انہاں دی محبت اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جب تک زندہ رہیں دین دی خدمت لے اور دین دی خدمت کرنے دی بھی زیادہ تو زیادہ عنایت فرمائے۔ محترم بھائیو، اللہ رب العزت دی پاک کلام دے وچوں
ایک آیت مبارکہ تہاڈے گوشگزار کیتی ہے۔ اس آیت مبارکہ اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ المال والبنون، انسان دی زندگی نال دو چیزاں آپس دے اندر لازم اور ملزوم نے۔ فرمایا وہ دو چیزاں کیڑیاں نے؟ ایک المال، کہ مال بندے دے کول نہ ہوئے تے بندے دی اس زندگی پر امن سکون والی نہیں گزرتی۔ والبنون، اور اس دی کول اولاد بھی نہ ہوئے تے پھر بھی وہ دی زندگی خوشحالی دے اندر نہیں گزرتی۔ تے جے مال ہوئے تے اولاد نہ ہوئے، مال ہوئے تے اولاد نہ ہوئے پھر بھی بندہ پریشان ہوندا، مال میرے کول بڑا ہے پر میرے کول اے مال نو کھان ہنڈان والی اولاد کر اندر کوئی نہیں۔ تے جے اولاد ہے تے مال نہیں ہے پھر ہی بندہ پریشان ہوندا ہے کہ اللہ نے اولاد تے دیتی ہے پر مال کوئی نہیں کہ جڑا میں انہاں تے خرچ اور صرف کراں، جڑے کھان تے اپنی زندگی خوشحالی دے اندر گزارن۔ پتہ کی چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے مال تے اولاد انسان دی زندگی دا جڑا حصہ ہے اے آپس دے اندر لازم اور ملزوم نے۔ اے دونوں ہووندا جی تے جنہاں کول اے دوویں چیزاں نے تے وہ اس چیز دی قدر ہی نہیں کرتے۔ فرمایا وزینت الحیات الدنیا، ہے تے صحیح لیکن پر اے دنیا دی زندگی دی ایک زینت ہے، دنیا دے اندر ایک عارضی نے، بس اس نو خوشحال رکھن واسطے مال بھی ہے، خوشحال رکھن واسطے اس دی اولاد بھی ہے۔ میں شروعات اندر دعا کرنا کہ اللہ رب العالمین جنہاں کول اولاد نہیں ہے، اولاد جئی میٹھا میوہ اللہ تعالیٰ سبنا نو عطا فرمائے، اور جنہاں کول اولاد ہے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی اولاد نو نیک صالح بنا کے والدین دا فرما بردار بنائے، والدین دی عزت و تکریم کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم بھائیو، اگر اولاد مل جائے، مال بھی مل جائے، پھر اس دی قدر کریا کر، اس دے اندر اللہ دا شکریہ ادا کریا کر۔ انج نہ ہوئے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ایک مقام تے کہ اے اولاد تے مال بندے واسطے فتنہ بھی ہے۔ فتنہ کیویں؟ کہ جدو بندے دی اولاد ہوندی ہے تے ادوں پھر او دے فتنے دے اندر آ کے او محنت مزدوری کرن لگ جاندا ہے، انہوں رب ہی بھول جاندا ہے اور اللہ دی وہ عبادت ہی نہیں کرتا۔ اور جس وقت بچیاں اندر آندا ہے پھر وہ بچیاں دے اندر مشغول ہوندا ہے کہ رب دے گھر اندر آوازاں آندی ہیں وہ پھر بھی نہیں آندا۔ تے کئی انج تے ہی ہوندے کہ جنہاں کول مال ہوندا ہے وہ مال دے فتنے اندر مال مال پیسہ اور دنیا جاؤ حشمت یہی ذکر کرتے رہندے نے، پر انہاں دے دل اندر اللہ دا خوف تاری نہیں ہوندا، رب دا ڈر نہیں پیدا ہوندا، اور رب دے گھر اندر آئی کدی نہیں۔ تے جے کتے بھلے چکے کاری بلال جیسے وہ جان انہوں نے آکھیں یار انج کریا کر ویرا نماز پڑھیا کر، تے وہ آندے نے نماز پڑھنا ساڈا کی کام ہے، یہ نماز وہ پڑھیں جنہاں کول کچھ ہے نہیں، مسیتے وہ جان جنہاں نو کچھ لبدا نہیں ہے، روزے وہ رکھیں جنہاں نو کھان لئی کوئی شے لبدی نہیں ہے۔ ساڈا اے انداز ہے، اے طریقہ کار ہے، انج دی زندگی ہے۔ حضرات ذی وقار اے زندگی عارضی زندگی ہے، ایک زندگی کھیل تماشا ہے۔ اس زندگی نے آخر کار مک کے جانا ہے، مک جانی ہے، اللہ دا فیصلہ اٹل ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اس عارضی زندگی نے مک جانا ہے، کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جانا ہے سوائے میرے پروردگار دی ذات تو علاوہ۔ تے لوگوں اس دنیا دے اندر رہ کے رب کریم دی زمین دے اتے رہ کے مغرور ہو کے گھمنڈ کر کے نہ رہیا کر، بلکہ اس مولا کریم نو یاد کریا کر، آخرت دی فکر بھی کریا کر۔ اولاد مل جائے اولاد دی قدر اور اس دی تربیت بھی کریا کر۔ بعض کل اولاد ہوندی ہے تے وہ پھر تربیت ہی دی غلط کر دیندا ہے، تے جدو دی تربیت غلط ہوندی ہے تے بعد اندر پچھتاندا ہے، جدو بعد اندر پچھتاندا ہے نا
تو پھر اس دے پچھتایا کسی کام نہیں آندا۔ اس واسطے محترم بھائیو، اولاد اللہ کو ہر نبی نے اولاد جی نعمت اولاد جیا میٹھا میوہ ہر پیغمبر نے منگے ہے۔ حتیٰ کہ تسی سن دے ہوگے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعاواں منگدیاں بزرگ ہو گئے، 82-83 سالاں دی عمر ہو گئی۔ جناب زکریا علیہ السلام دعاواں منگدے کہ اللہ اولاد جی نعمت دے دے، اولاد جیا میٹھا میوہ عطا کر دے، لیکن اتھوں تک عمر پہنچ گئی کہ ہڈیاں بالکل کمزور ہو گئیاں، بیوی بانج ہو چکی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی زکریا علیہ السلام نو اولاد جی نعمت عطا کی تھی، پر او اولاد دی قدر بھی کردے سن، اولاد دی تربیت بھی کریا کردے سن۔ آج اس ماحول معاشرے اندر اولاد دی تربیت نہیں ہے، جدی وجہ کر کے آپس اندر محبت، آپس اندر پیار، تعلقات، رشتہ داری ختم ہو چکی ہے۔ رشتہ داران دی پہچان، دوست و احباب دی پہچان ختم ہو چکی ہے، ادب و احترام ختم ہو چکے ہیں، کوئی پتہ نہیں بڑا کیے چھوٹا کیے۔ حضرات ذی وقار اس اولاد دی تربیت دے حوالے نال اور اس دے اندر جو عقیقے دے موقع دے اس عقیقے دے کچھ فضائل میں تو صحاباب دے کچھ گزار کراں گا۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین من کما حق کو بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور تو صحاباب نو سماعت فرما کے اے دے اتے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ میری طرف، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ رب العزت دا قرآن بیان فرما رہی ہے۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ مولا کریم نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں، فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین دی بادشاہی اس اللہ رب العزت دی ذات واسطے، آسمان اور زمین دا مالک اللہ تعالی دی ذات ہے، آسمان اور زمین دا خالق اللہ رب العزت دی ذات ہے۔ فرمایا کہ اللہ جنو چاہے اولاداں دے دے، جنو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے، جنو چاہے اللہ بیٹے عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اللہ جنو چاہے رلا ملا بیٹیاں بیٹے عطا کر دے۔ فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، او اللہ جنو چاہے کچھ بھی نہ دے، کچھ بھی نہ دے، ایک دیاں مرضیاں نے، بولو ایک دیاں مرضیاں نے، اے میرے مولا کائنات دیاں مرضیاں نے۔ میں ویکھنا واں کئی ایسے گھر نے جنہ کر اندر بیٹے ہی بیٹے نے، کئی انج دے گھر نظر آتے نے جنہ دے گھر اندر بیٹیاں ہی بیٹیاں نے، کئی انج دے گھر نے جنہ کو اولاد جی نعمت کوئی نہیں ترس دے پہنے، دنیا دے کوئی اسپتال، دنیا دے کوئی ڈاکٹر نہیں چھڑے، دنیا دے کوئی جناب دم پوشو کرن والیاں نو نہیں چھڑیا، جتنا ہی لوئے ہے اپنی عمر دے اندر زندگی گزار دیتی ہے، پر اللہ نے اولاد جی نعمت نہیں دیتی، اللہ نے پھر اولاد جی میٹھا میوہ نہیں دیتا۔ اللہ کو اکبر۔ اللہ یہ تے میرے مالک دیاں مرضیاں نے، اوے دنیا والے ہو جی اللہ پاک اولاد جی نعمت دے دے، اللہ پاک بیٹا دے دے یا بیٹی دے دے، کیونکہ بیٹے بھی میرے پیغمبران نے منگے سانے، بیٹیاں بھی میرے پیغمبر نے منگیاں سانے، بیٹا بھی اللہ تعالیٰ دا انعام ہے، بیٹی
بھی اللہ تعالیٰ دی طرف رحمت ہے۔ یہ اندر میں مسئلہ شروعات اندر دستا چلا جاواں، اگر ویراں بیٹی مل جائے تے بیٹی دے اتے دنج نہ ہویا کر، بیٹی مل جائے بیٹی تے پریشان نہ ہویا کر، جے اگر بیٹی مل جائے اے بھی اللہ تعالیٰ دا ایک تاڑے تے انعام تے رحمت ہے، او دے نال بھی پیار کریا کر۔ میں بڑیاں شکایات سنتا رہنا کہ جنہ گھراں دے اندر بیٹیاں پیدا ہوندیاں نے، یقین جانو بیٹیاں دی وجہ کر کے طلاقاں دے دیندے نے، بیٹیاں دی وجہ کر کے گھراں دے گھر تباہ و برباد ہو جاندے نے۔ جے بیٹا مل جائے تے پھر جناب انہوں چار چاند لگ جاندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ نا انج نہ کریا کرنا، جی تو پیچھے ذرا اپنے نظر دوڑا کے ویکھنا، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی آخر الزمان خاتم النبیین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیتے سن، پر مرضیاں میرے رب دیاں سن کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن اندر ہی میرے محبوب دے کول بیٹے لے لے سن۔ اللہ نے میرے پیغمبر نو بیٹیاں دیتیاں نے، پر بیٹیاں میرے پیغمبر دے گھر اندر اپنی پرورش پاندیاں پئیاں نے، لیکن کون ہے میرا پیغمبر اپنے بیٹیاں نال محبت پا کے اپنی امت نو دسدا پیا ہے؟ کون ہے میرا نبی، میرا آخر الزمان نبی ہے، اپنیاں بیٹیاں تے شفقت دا پیار پا کے تے اپنی امت نو سبق سکھاندا پیا ہے۔ اس کر کے لوگوں بیٹی ہوے تے اودیاں وی چنگیاں تربیت کریا کر، تے جے بیٹا ہو جائے اس بیٹے دی بھی چنگی تربیت کریا کر، انہوں نیک بنایا کر، بلکہ اس تو پہلے اگر دعا منگنی ہوئی دعا انج دی منگیا کر، آکھیا کر رب حب لی من الصالحین، بیٹیاں دا وکھ نہ کریا کر، بیٹی دا وکھ نہ کریا کر، بس آسمان والے اپنی نظریں اٹھا لیا کر، آکھیا کر رب حب لی من الصالحین، اللہ مینوں اولاد دیوی نیک صالح دیوی، اللہ مینوں اولاد دی تے بردبار دیوی، اللہ مینوں اولاد دیوی تے چنگی اولاد دیوی۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات ذی وقار ہے۔ اے فیصل آباد دے اندر ایک واقعہ میں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا وا، اگے پھر فضائل حقیقہ بیان کراں گا۔ حقیقت بات ہے، یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گھر دے اندر ایک بیٹی پھر دوسری بیٹی تین یعنی کہ 6 بیٹیاں ہو گئیاں۔ جدو 6 بیٹیاں ہوئیاں نے ادو جناب کیا لینا نے طلاق دے دیتی ہے، آکھیا تینو طلاق ہے، تو بیٹیاں ہی پیدا کر دی پئی ہے، سانو انج دی عورت دی ضرورت کوئی نہیں۔ میں اس بدبخت انسان نو یہ دسنا چاہنا کہ یہ بیٹیاں دینا ہی میرے مولا کائنات دیاں مرضیاں نے، بیٹے دینا ہی میرے مولا کائنات دیاں مرضیاں نے، ایتھے عورت دا وس کوئی نہیں، نہ ان طلاقاں دیاں دھمکیاں دیا کر، نہ جھگڑیا کر۔ آخرکار ساڈے استاد محترم نے انہوں پتہ چلے انہیں طلاق دے دیتی ہے، انہیں سمجھایا یارو نہ طلاقاں دیو، نہ 1 سال دی اور مہلت دے دیو تے مینوں گواہ بنا لو، اللہ بیٹا بھی دے دے گا۔ اے ویکھو اے دے اندر اللہ تعالیٰ دیاں حکمتاں ویکھ لو نا، جے بیٹا جنوں نہ دے ہوئی اللہ دے فیصلے تے راضی رہے، جے بیٹیاں نہ دے تے ہوئی رب دی رضا تے راضی رہے نا۔ اللہ اکبر، مہلت مانگ لے صلح کروا دیتی ہے نا، جدو صلح ہو گئی ہے، صلح ہون تو بعد آخرکار ازدواجی ملاقات ہوئیاں، اللہ نے پھر ہرس لگا دیتی ہے نا، سال تو بعد پھر اللہ نے انہوں بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ اور جناب استاد محترم کہندے نے جدو بیٹا ہوئے انہیں بڑیاں خوشیاں کیتیاں نے، خوشیاں کیویں دیاں کیتیاں نے، انہیں عقیقہ نہیں کیتا، انہیں خوشیاں رسم ہی نہ کیتا ہے، انہیں رسم و رواج
رواج والے جویں یہود و نصارا رسماں کردے سن، بڑیاں بڑیاں مٹھائیاں بنائیاں، بڑے بڑے جناب کری انہاں نے جناب چنڈیاں لائیاں، غبارے لائے نے، انج دا فنکشن کیتا، کیک لیا کے جناب کیک کٹیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جدو کیک کٹیا گیا ہے ہن بچے دی شروع تو تربیت بھی انج دی تے انج دی خوشی کردا پیا ہے۔ اللہ اکبر، وقت گزردا گیا، وقت گزردا گیا، جدو بچہ 6 سال دی عمر دا ہوئے اجے 7 سال دی عمر نو پہنچیا نہیں ہے، انہیں جناب انج دا تنگ اپنے باپ نو کیتا ہے، انج دا ستائے اپنے باپ نو، کدی کوئی علامہ لے کے آندا پیا ہے، کدی گھر ماں نو ماردا پیا ہے، کدی جناب اپنی بہناں نو ماردا ہے، کدی اپنے بابا نو گالیاں دیندا ہے۔ یہی بندہ مسجد اندر آ کے استاد محترم نو آ کے دعا دے بارے کہندا ہے، استاد جی دعا کرو نا اللہ میرے بیٹے نو نیک بنا دے تے ہدایت دے دے۔ استاد محترم نے پوچھیا وجہ کی ہے، تو تے بیٹا بیٹا کردا سا تے اپنی بیوی نو طلاق پیا دتا دیندا سا، اج تینو کی بن گیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اس وقت آندا ہے مینوں اللہ بیٹا نہ دیندا تے چنگا سی، میریاں بیٹیاں بڑیاں چنگیاں سن، مینوں بیٹیاں میرے نال پیار بڑیاں پاندیاں سن، بیٹیاں میریاں نے کدی علامہ نہیں دیوایا، میریاں بیٹیاں کالجاں دے اندر یونیورسٹی دے اندر پڑھن والیاں، پر آج تک مینوں کوئی علامہ نہیں آیا، لیکن اے میرا بیٹا جو 6 سال دی عمر دا ہو گیا تے انیاں شکایتاں سنیاں نے، تے پتہ کی چلدا ہے کہ اللہ دیاں مرضیاں نے، اے دے اندر بھی اللہ دیاں حکمت آندیاں، جنوں بیٹا نہ دے بس اللہ کول دعا کریا کر، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین۔ آئیے اگے بات بڑھان دے چلے جائیے، اللہ پاک نے ساڑھے بھائی محبوب نو بیٹا عطا کیتا ہے نا، اسی طرح کئی اور بھی لوگ ہونگے، لیکن میں انہوں مبارک بات دینا چاہنا، میں یقین جانے بڑے سعادت دے لائق نے، بڑے تعریف دے لائق نے، آج دنیا دے اندر بڑے بڑے لوگاں نو اولاد ہوندی ہے، پر اس اولاد دے پیدا خون دیوتے عقیقے جئی نبی دی سنت نو کوئی بھی نہیں اپناندا۔ اللہ اکبر، اللہ جدو بیٹے ہوندے نے ادو بیٹیاں دے موقع تے جناب کہلی مٹھائیاں بڑیاں تقسیم کرتا ہے، جناب کیک بڑے کٹتا ہے، برادریاں نو بلاندا ہے، بڑیاں خوشیاں کرتا ہے، کئی تینج بدبخت ہوندے نے کلاشن اٹھا کے آسمان والے رب نو فیر کر دینے کہ اللہ تو اولاد کیوں دیتی ہے، کئی انج دے بدبخت نے جڑے شرلیاں پٹاخے تے ڈانس کرن لگ جاندے نے۔ اللہ اکبر، جدوں انج کرنا ہے پھر تیری اولاد نے بھی انج ہونا ہے، جدوں تو جناب کری بچے دی پیدائش دے ہوتے بچے دے 7ویں دن دے ہوتے تو انج دا کام کرنا ہے، بچے بڑے ہو کے تے پھر ماں باپ نو بھی انج ستانا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اوے دنیا کائنات دے لوگوں، جدو اللہ پاک تانوں اولاد جئی نعمت دے دے یعنی بیٹا تانوں دے دے، پھر اس بیٹے دے موقع دے اوتے سب تو پہلا تواڈے کام ذمے کیڑا کام ہے نا، سب تو پہلے آج کل دے رواج دے مطابق سب تو پہلا کام ہے کہ برادری کل پوچھیا جاندا ہے تو کیڑا ڈرامہ ویکھیا ہے، تو کیڑا ڈرامہ ویکھیا ہے، تو جناب کیڑا ہیرو دا نام پسند کرنا ہے، جیڑا چنگے ہیرو دا نام ہوئے وہ نام رکھیا جاندا ہے، ڈرامے ویکھ ویکھ کے تے ڈرامے والیاں دے نام تے رکھیا جاندا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جویں دا تو نام رکھے گا اس نام والوں دی نسبت جائے گی، اگر تو ڈرامیاں والے دے نام رکھے گا یقین جان تیرا بیٹا ہو کے ڈرامے کرے گا، اگر جناب کا فلم دا اداکار دا ویکھ کر کے تو دے نام تے نام رکھے گا یقیناً وہ جی ہی بنے گا تیرا بیٹا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ باپ ماں باپ
دے ذمے سب تو پہلا یہ حق ہے او دا نام کوئی سونا جیا اسلامی نام رکھیا جاوے، او دا نام پیارا جیا نام رکھیا جائے۔ اللہ اکبر۔ سب تو پہلے کم ذمے تے ساڈے ذمے کی ہے؟ اسی بڑا عجیب جیا نام رکھنے ہاں تے کوئی جناب کہ نہیں جی اے نا اسی اے نانکیاں دا حق نہیں ہے، اے پہلے دادکیاں دا حق ہے، اے میں رکھنا ہے۔ اس گل تو جناب کے لیے جھگڑا پہ جاندہ ہے، لڑائی پیندے پیندے جناب کے لیے نانکے والے اپنے گھر، دادکے والے اپنے گھر، نہ پتہ حقیقے دا نہ سنت دا، بس جھگڑا۔ اور نہیں اگر نانکے والے بھی نام رکھیں تو یار انہوں نے رکھن دیتا کر، اے بھی میرے نبی دی سنت ہے، اے بھی میرے نبی دی سنت، میرا نبی دا پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے؟ تھکے تو نہیں ہو؟ اللہ اکبر۔ آئیے توجہ کریے، میرے اور تھاڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا۔ کون فاطمہ الزہرا؟ جنہیں میرے محبوب علیہ السلام دی خاطر بڑیاں پریشانیاں سائیاں سن۔ کون سیدہ فاطمہ جنہیں میرے محبوب دی خاطر اپنے چہرے تے تھپڑ کھائے سن۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نو اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے بیٹا عطا کیتا، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دا نام حرب رکھیا ہے۔ حرب دا معنی جنگجو ہے نا، اے نام بھی عرب دے اندر بڑا بہادر نام سمجھیا جاندہ سی۔ ادھر جناب میرے محبوب علیہ السلام نو پیغام ملیا، اللہ دے نبی خوشی خوشی آندے بہنے اپنی دھی دے گھر اندر جدو آ کر کے نا آندے نے کیوں مینوں مکھڑا بھی کھاؤ نہ کیڑا مکھڑا ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ نو عطا کیتا ہے اور لیاندہ گیا۔ میرے محبوب نے انہوں چکے ہے نا، میرے محبوب نے چک کے سب تو پہلے اپنا لعاب چسایا ہے۔ سب تو پہلے میرے پیغمبر نے اپنے بیٹے نو گرتی دیتی ہے نا، عام پنجابی اندر کٹی دیتی ہے نا۔ سب تو پہلے دینی چاہیے، نیک ماں باپ ہوئے گرتی دے وے تے جناب کے لیے بیٹا بھی نیک بڑھے گا۔ میرے محبوب نے سب تو پہلے کی عمل کیتا ہے، اپنے بیٹے نو گرتی دیتی ہے، پھر پوچھا ہے کہ علی ایدہ نام کی رکھیا ہے؟ اللہ اکبر۔ مولا علی فرماندے نے سونیو ایدہ نام میں تے حرب رکھیا ہے۔ میرے محبوب فرماندے نے نا علی یہ حرب ایدہ نام نہیں رکھنا، ایدہ نام میں رکھیا ہے حسن نام رکھیا ہے۔ اے حسن میں ہی نام نہیں رکھیا، اے بلکہ میں نو اللہ نے حکم دیتا ہے کہ دا نام حسن رکھنا۔ کنا سونا نام میرے محبوب نے رکھیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پھر وقت گزریا تے اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹا عطا کیتا، پھر جناب میرے محبوب علیہ السلام نے اجد عمل کیتا، نالے پوچھے دا نام کی رکھیا ہے؟ تے حضرت علی فرماندے نے آندے نے سونے دا نام بھی میں حرب رکھے آئے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے نہیں میرے کل جبرائیل علیہ السلام آئے نے فرمایا اے دا نام حرب نہیں ہے، اے دا نام حسین ہے۔ حسین تے میں حسن تے حسین میں نبی پاک دے ننے منے بچیاں دی میں گل کردا چلا جاواں۔ ایک دن جو ہے میرے محبوب علیہ السلام اج کر کے تشریف فرمانے ادھر میاں شاہ صدیقہ۔ کون میاں شاہ صدیقہ؟ عفیفہ کائنات میاں شاہ، میرے پیغمبر دا پاک بستر میاں شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے اللہ دے نبی پاک علیہ السلام دے کول۔ نبی پاک نے جدو حسن تے حسین نو بلایا ہے، حضرت حسن کہندے نے میں پہلے اپنے نانا نو جا کے ملنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے حسین آندے نے میں اپنے پہلے نانا نو جا کے ملنا ہے۔ بس انہاں دا پسندر جھگڑا ہو گیا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے کہ میرے بچیوں انج تے فیصلے نہیں ہونے، آج فیصلہ میں نہ کراں گا۔ سونیو تسی فیصلہ کرو نا، فیصلہ انجے تسی پہلے امی عائشہ صدیقہ دے گھر دے صحن اندر تسی کشتی کرو نا۔ جناب علی کشتی کرن لگ پینے، جدو
کشتی کرتے ہیں انج لگتا ہے امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اللہ دے نبی فرما دے نے اللہ دے نبی فرما دے نے اے حسن ایتھو پڑھنا اے حسن ایتھو پکڑنا اے حسن ایتھو پکڑ کے تے حسین نو گرا دے امی عائشہ صدیقہ مسکرائیاں نے تے نال کہندیاں نے سونیو انج لگدا ہے کہ تسی اپنے بیٹے حسن نو جتانا چاہندے ہو تسی اپنے حسن نو پیارے بچے نو پتہ کی چلدا ہے کہ بچیاں نال پیار کریا کرو بچیاں دی تربیت انج دیاں کریا کرو جویں میرے نبی نے کیتیاں سن اللہ اکبر اللہ یہ غور کریے نا نبی پاک علیہ السلام نے جناب حسن نو بار بار کہندے جا رہے نے تے امی عائشہ صدیقہ نے سوال کیتا میرے پیغمبر فرماندے نے میرے محبوب فرماندے نے کہ عائشہ تینوں کی پتہ ہے جو کچھ میں ویندا پیا وا تو نہیں ویندی پئی میں حسن نو داد دیندا پیا سا تے جبرائیل آسمان تو آ کے کہندا ہے یا حسین تو پکڑنا آخر کار میں جت گیا میرا حسن جت گیا ہے نا پتہ کی چلے آئے ادھر کشتی کران والے ایک حسن دا جناب یعنی ایک پہلوان ہے میں ایک میرے محبوب دا ایک پہلوان حسن ہے جبرائیل علیہ السلام دا پہلوان حسین ہے کیسا منظر ہوئے گا کیسی محبت ہوئے گی کیسا پیار ہوئے گا اللہ اکبر میرے پیغمبر نے فرمایا سب تو پہلا او دا نام رکھنا ہے سونا نام رکھنا ہے اسلامی نام رکھنا ہے دوسرے نمبر تے فرمایا جدو اے بچہ ہو جائے نا 7 دنوں دا ہو جائے نا 7ویں دن جدو جس دن بچہ پیدا ہویا ہے اس دن تو لے کے گنتی کرنی ہے 7ویں دن دے اندر میرے محبوب نے فرمایا بیٹا ہوئے تے اس بیٹے دے طرف 2 بکرے ذبح کرنے نے 2 بکریاں یا 2 دمبے ہو جان میرے پیغمبر نے فرمایا وہ کرنے نے اگر بیٹی ہوئی تے 7ویں دن دے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا کہ ایک جانور یعنی ایک بکری یا ایک دمبا کرنا ہے نا لیکن ہائے ہائے لوگوں ساڈا ماحول بھی بگڑ چکے آئے ساڈا یہودیوں تے عیسائیاں والا کلچر آ چکے آئے کہ اسی 7ویں دن نہیں کرتے اسی 7ویں دن جناب ڈھول دی تھاپ تے اپنے بچیاں نو نچایا کرنے اسی 7ویں دن ڈھول دی تھاپ تے جناب کے علی شرنیاں تے باجے تے توتیاں نگارے لگایا کرنے میرے محبوب نے حسن دا بھی عقیقہ فرمایا ہے میرے محبوب نے حسین دا بھی عقیقہ کیتا ہے میرے محبوب نے حسن تے حسین دے عقیقے تے 2 بکرے کیتے نے 2 مینڈے کیتے نے لیکن لوگوں اج سانو اس چیز دا پتہ ہی کوئی نہیں بعد لوگاں دے نے 14ویں دن کرو نا بعد لوگ آندے نے 11ویں دن کرو نا بعد لوگ آندے نے انج کرو 21ویں دن کرو نا کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے آندا پیاں وا کوئی انج دی روایت صحیح سند دے نال موجود نہیں ہے کہ میرے پیغمبر نے آکھے ہو 11ویں دن کیتا ہوئے یا حکم فرمایا ہوئے میرے پیغمبر نے کوئی 14ویں دن کیتا ہوئے یا حکم فرمایا ہوئے میرے پیغمبر نے 21ویں دن کیتا ہوئے یا حکم فرمایا ہوئے نا سنت طریقہ فرمایا ہے سنت طریقہ ہے کہ 7ویں دن 2 بکرے ذبح کیتے جان اللہ اکبر 2 جانا بیٹے دے ول کی دیاں جان اللہ اکبر آئیے کہ چلیے نام میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل غلام رہینۃ عقیقۃ تذبح میرے پیغمبر فرمایا نے ہر بچہ جڑا ہے وہ فرمایا گروی دتا جاندا ہے نا انہوں گروی تو آزاد کران واسطے 7ویں دن دا عقیقہ کریا کرو 7ویں دن جدو جانور ذبح کرنا ہے فرمایا او دے وال منڈوائے جان اللہ اکبر دے سر تے جڑے چمن دے وقت وال سن اس وال نو اتاریا جائے نالے 2 جانا قربان کی دیاں جان اللہ اکبر دے اندر میں کو تفصیلاً بات کر دینا چاہنا اگر بچہ پیدا ہے اسپتال اندر بیمار ہو گیا ہے یا دی والدہ بیمار ہو
گئی ہے، لیکن فرمایا کہ دے اندر ضروری کوئی نہیں برادری قوم قبیلے والے نو بلاؤ، کوئی ضرورت نہیں کہ کاپی نے اندر لے کر کے بیٹھو۔ فرمایا کہ انج کرو نا، پچھلیاں نو کہہ دیو نا کہ 2 بکرے لے لے تے قربان کر دے اس بچے دی طرف، ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ کر کے اللہ انہوں صحت یاب کر دے، پر 7ویں دن لازمی ہے، 7ویں دن میرے پیغمبر دی سنت ہے، 7ویں دن کرنا ہی فرض ہے نا۔ اللہ اکبر، اگر کسی مجبوری دے تحت تو نہیں کر سکیا، یا اگر خود کو استطاعت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دا قرآن فرما رہا ہے، فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ جناب اللہ تعالیٰ تہاڈی وسعت تو زیادہ تانوں تکلیف دے اندر نہیں ڈالنا چاہندا، لہذا تہاڈے کول استطاعت نہیں ہے، تہاڈے کول طاقت نہیں ہے، تسی انج کرو نا کہ جس دن بھی تہاڈے کول استطاعت ہو جائے، اے نہیں کہ 14ویں دن، اے نہیں کہ 21ویں دن، اے نہیں کہ 11ویں دن، بلکہ اگر تینوں 7ویں دن استطاعت نہیں ہے، 9ویں دن استطاعت آ گئی، 15ویں دن استطاعت آ گئی، جناب کیا لئے اگر تیرے کو 10 سالہ دا بچہ ہو گئی استطاعت ہو گئی ہے، اگر 20 سالہ دا ہو گئی ہے استطاعت دے ادو کر دے، اگر 20 سالہ دا ہو گئی ہے اس بچے دا باپ دنیا تو چلا گیا ہے، لہذا میرے محبوب علیہ السلام فرما دے میرے بچہ خود کمائی محنت والا ہو گیا ہے، اے لہذا بچہ خود اپنا عقیقہ کرے۔ اینا ساریاں روایات تو پتہ چلتا ہے عقیقہ لازمی ہے، انہاں تو پتہ چلتا ہے کہ عقیقہ میرے محبوب دی سنت ہے، میرے محبوب نے لازمی قرار دیتا ہے، کیونکہ اے ادھار دی مانے دوندا ہے، قرض دی مانے دوندا ہے، لیکن آج اسی ہر فنکشن واسطے قرض تے چک لینے ہاں، پر نبی دی سنت نو اپان واسطے کوئی قرض نہیں چکیا جا سکتا۔ فرمایا دوسرے نمبر تے خدا عقیقہ کیتا جائے، عقیقہ کرتے پھر کی کرنا ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم مَسْمَعُ، فرمایا اللہ کل ڈر جاؤ جتنی تواڈے اندر استطاعت طاقت ہے۔ فرمایا بعض محدثین فرماندے نے اگر بیٹا ہوئے 2 جانوراں دی طاقت نہ ہوئے ایک بھی کر سکدا ہے، پر جان بوجھ کے نہیں، جان بوجھ کے نہیں، اے نہ کہ جلے نا ساڈی واری ہوندی نا، جدوں قربانی دی واری ہوندی مولویاں دے سیر ہو جانے آنے جی مولوی صاحب دسو جہدے تے قرضہ ہوئے وہ قربانی ہو سکتی ہے؟ ہاں جی جدوں بیٹے دی شادی ہوندی ہے تو جناب کنجراں نوں بلانا ادو نہیں پوچھدا کہ شادی ہے جدی ہو سکتی ہے، تو جدوں قربانی دی واری ہے عقیقے دی میرے تے قرضہ بڑا ہے، اللہ اکبر، انج نہیں بہانے چلنے، علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ اکبر، آگے ایک بات سنو، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، جدو بس کرنی ہے نا اشارہ کر دیا جے میں انشاءاللہ کر دیا گا۔ اللہ اکبر، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے بچے دا عقیقہ نہیں کردا، جیڑا بندہ اپنے بچے دا عقیقہ نہیں کردا 7ویں دن، فرمایا کل بچہ اپنے والدین واسطے دعا کردا ہے، والدین دے حق اندر بچے دی دعا قبول ہی نہیں ہوندی، بچے دی دعا قبول ہی نہیں ہوندی والدین دے حق وچ، تے پھر جناب مقام عرفات دے اندر ہوئے یا جناب بیت اللہ دے دلہیز پکڑ تے کھڑا ہوئے یا جناب کیا لی اوتھے حجر اسود دے اندر منہ ڈال کے کھڑا ہوئے تے اللہ کو آسمان پر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر درائے اللہ میرے ماں پیاں نو معاف کر دے، تے میرے پیغمبر دی حدیث ہے جدے نے اپنے بچے دا عقیقہ نہیں کیتا یقیناً او دے بیت اللہ دے اندر کھڑے ہو کے بچہ اپنے ماں پے واسطے دعا کردا ہے، دعا قبول ہی نہیں ہوندی، دعا قبول ہی نہیں ہوندی۔ اس واسطے بچیاں نو نیک بنانے سب تو پہلے دا عقیقہ کریا کر، اگر بچیاں دی تربیت کرنی ہے 7ویں دن سب تو پہلے دا عقیقہ کریا کر۔ اللہ کو اکبر، نہیں استطاعت جدوں مل جائے کرنا لازمی ہے، اللہ کو اکبر، اگے پھر عقیقہ کر لیا ہے، عقیقہ کرنے تو بعد دا طریقہ کار کی ہے، میرے محبوب فرما
فرماتے نے ادا طریقہ کار انج جویں آپ جانور نو ذبح کیتا جاندا ہے، اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے ذبح کر دیتا جائے تو جناب دے وال اتار دیتے جانے، پھر او دے گوشت دا کی کرنا ہے، پکا کے کھلانا ہے یا ویسے دینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر اندر بیٹا پیدا ہویا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اج تیسرا دن نے تے جناب بکرے لیا کے کھڑے کر دیتے نے تے اپنی بیوی نو کی آندے نے اے بیویے ہمسایا گھر گوانڈی ہے پڑوسی ہے یہودی ہے غیر مسلم ہے تے اپنی بیوی نے آندے عقیقہ کرنا ہے جدو پک جائے میرے گوانڈیاں نو دینا ہے۔ پھر جناب کری چوتھا دن ہویا، حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی نو پھر یہ آکھیا ہے کہ جدو عقیقہ ہوئے عقیقہ پک جائے تے گوانڈیاں نو دینا ہی۔ پنجواں دن ہویا تے پھر عبداللہ بن عمر انج گل کر دے، چھواں دن پھر اسی طرح گل کر دے تے ساڈے وچ اسی بھی انج اگر اپنی بیویاں نال گل کریے نا تو آندے نے بکرے لئی جا تے جا کے دے چھڑ گوانڈیاں نو دے چھڑ تے ایڈا گوانڈیاں دا چاہ چڑھے ہویا نا تے لے جا انہاں نو دے چھڑ۔ ہر روز تنگ کیتے ایک واری جو گل کیتی ہے تے پھر ضرور بار بار کرنے دی کیڑی ضرورت ہے۔ تے حضرت عبداللہ بن عمر نا تیسرے دن تو لے کے آکے ہر روز آکھے نا کہ گھر والی جدوں ذبح کرے نا عقیقہ ہو جائے پک جائے تے گوانڈیاں نو دیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ چھواں دن ستواں دن ہویا، ستواں دن جدوں بکرا ذبح کر دیتا گیا کر کے تے جناب کے لیے ہانڈی چولہے تے دھر دیتی گئی ہے تے حضرت عبداللہ بن عمر آئے نے آ کے آندے نے گھر والی اے میری پیاری انج کرنا کہ پک گئی ہے۔ انہیں آکھے نہیں پکیا کوئی نہیں، تینوں کیا بھوک لگ گئی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے بھوک کوئی نہیں لگی، میں آکھیا گوانڈیاں نو دے دئی۔ اس وقت وہ بھی بیچاری غصے چ ہو گئے۔ انہیں آکھیا کہ اے عبداللہ بن عمر تسی بار بار کدوں نہ تسی میں آکھے نا مینوں پتہ ہے میں گوانڈیاں نو دینا ہے، تسی پکن تو دیو میں دیاں کی گوانڈیاں نو، بار بار کدوں نہ گوانڈیاں۔ اللہ اکبر تے حضرت عبداللہ بن عمر دے بیان سنو، پھر جھگڑا نہیں کیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آندے نے کہ اے میری پیاری بیوی مینوں پتہ ہے کہ تیرا غصہ کرنا تیرا حق بندا ہے، کیونکہ میں بار بار تینوں یہ جملے بولتا گیا تیرا حق بندا ہے، پر میری گل سن لے میں ایک دن مسجد نبوی دے سین اندر اینج کر کے بیٹھا سا، میرے محبوب علیہ السلام ممبر تے چڑھ گئے نے، اللہ دی حمداں ثناواں بیان کیتیاں نے تے اللہ دی حمداں ثناواں بیان کرن تو بعد میرے پیغمبر دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے تے کوئی جملے نہیں نکل رہے۔ آخر پھر میرے پیغمبر نے اپنے آپ نو سہم تھام کے تے کہندے نے کہ آندے نے کہ اے لوگو گوانڈیاں دا حق تواڈے تے، گوانڈیاں دا حق تواڈے تے، گوانڈیاں دا حق تواڈے تے، بس میرے پیغمبر اکھاں وچوں آنسو بہائی گئے نے، نالے میرے پیغمبر دسی جا رہے نے گوانڈیاں دا حق ہے، پڑوسیاں دا حق دسی رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے میں اللہ دے نبی دے بار بار اسرار تے میں سمجھ گیا کہ تے اللہ دے نبی انج نہ آکھ دین کہ جڑی تہاڈی زمین یا جائیداد یا وراثت ہے او دے اندر بھی حصہ جڑا ہے حق تہاڈے گوانڈیاں دا ہے۔ مینوں انج خطرہ لاحق ہو گیا، پھر اللہ دے نبی کو سوال کیتا گیا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے پیغمبر فرماندے نے میرے کل جبرائیل علیہ السلام آئے نے، مینوں بار بار گوانڈیاں پڑوسیاں دا حق دے دسی جاندے نے، فرمایا کہ جندا گوانڈی بھکھا سو گیا او ایمان تو خارج ہے، او ایمان او دا مکمل نہیں ہے، او دے اسلام دے اندر شک ہو سکتا ہے۔ اتنا حق جبرائیل علیہ السلام نے مینوں دسیا ہے کہ میں بھی سمجھ چکیا کتے ایسا نہ ہوئے کہ اللہ ساڈے تے فرض نہ کر دے، اس واسطے میں ہی کہندا پیا واں کہ گوانڈیاں دا کے جدو بیوی بھی بڑی نیک سی، جدو ایک گل سنی انہوں نے آکھیا میں سب تو پہلے ہمسایہ نو دیواں گی، یہودی سن پر دتا ہمسایہ نو سب تو پہلے، اس واسطے میرے پیغمبر فرماندے نے کہ او ولیمہ نہیں ہے، او ولیمے دی دعوت نہیں ہے، او عقیقے دی دعوت نہیں ہے، او فرمایا او دعوت
نہیں ہے جس دعوت دے اندر مسکیناں تے غریباں نو شامل نہ کریا جائے، وہ دعوت نہیں ہے جتھے ماڑیاں بندیاں نو دے اندر شامل نہ کریا جائے۔ لیکن آج لوگوں جدے کول مال پڑا ہے اسی اونوں ہی دعوت دینے ہاں، جدے کول پیسہ زیادہ ہے اسی اونوں ہی دعوت دینے ہاں، ماڑے بندیاں تے غریباں نو یہ جی کدی دعوت دیتی نہیں ہے۔ حالانکہ میرے پیغمبر فرماتے نے یہ جے موقع تے ماڑے کھان گے تے تھانوں دعاواں دین گے۔ فرمایا اے تیسرا حق ہے۔ چوتھا میں بیان کر کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا، میرے پیغمبر فرماتے نے کہ انہاں دیاں تربیتاں چنگیاں کرو، دین اسلام والی تربیت کرو، قرآن و سنت والی تربیت کرو۔ آج ساڈی تربیت کنج دی ہے کہ جناب اسی پیسہ اپنے بچیاں تے لا دینے آ کہ انگریز دا کلچر پڑھان واسطے، انگریز دا سبجیکٹ پڑھان واسطے اسی سکول دیاں فیساں بستیاں تے سارا کچھ لا دینے، پر مسجد دے اندر پڑھان والا امام ہے، مسجد دے اندر پڑھان والا قاری ہے، فرید دے اندر بیٹھ کے تیرے بچیاں نو تعلیم دیندا ہے قرآن دی، جڑی تعلیم آخرت دے اندر بھی کم آندی ہے، جڑی تعلیم دے نال درجات بھی بلند ہوندے نے۔ اس قاری بیچارے کول اج دوائی لین دے پیسے کوئی نہیں، اج قاری بیچارہ دکان دا مقروض ہویا پیا ہے، سبزی لیندا پیا تے جناب ادھار دی لیندا پیا ہے، اگر کوئی شے لین جاندا پیا ہے لوکاں کول پیسے منگ کے جاندا پیا ہے، اور لوگوں ادھر پیسے لاندے پئے ہو۔ کدی یہ بھی سوچ لیا کر جڑا قاری قرآن بچیاں نو پڑھان والا ہے او دے تے بھی خرچ کر دینا چاہیے۔ اسی انج دے نہیں کرنے، اسی جناب مدرسے دے اندر بچے پڑھن والے تے کچھ نہیں خرچ کر دے، جڑا بچہ نکم ہوئے مدرسے دے اندر بھیج دینے آ۔ فرمایا نہیں نہیں، سب تو پہلے تربیت جدی کرنی ہے کہ او دین اسلام تے چلن والا ہے۔ اگر قرآن پڑھے گا، جدو پڑھے گا والذی قال لوالدیہ اف لکما، اپنے ماں باپ نو اف نہیں کہنا۔ اے قرآن دستا ہے، مدرسیاں چو پتہ چلتا ہے، مسجداں چو پتہ چلتا ہے، قرۂ حضرات کو نے جدی تربیت مل دی ہے۔ ویکھنا میں ایک تربیت جن نے کی تھی میں تانوں دسنا، ایک صحابی ہے جدا نام عبد الرحمن بن فروخ رضی اللہ تعالیٰ نو جنگ جہاد واسطے نکلے نے، جہاں لگے نے اپنی بیوی نو آندے نے کہ گھر والی ہے، گھر اندر بچے دی امید ہے، بیٹی ہوئے یا بیٹا ہوئے او دیاں تربیت کرنی ہے نو، اتنے پیسے میں تینوں دے کے جاندا پیا وا۔ لوگو تساں بھی ویکھنا کہ تربیتاں کیویں دیاں کر دیو، اس صحابی والے بھی ویکھو نا انہیں تربیتاں کیویں دیاں کیتیاں نے، جہاد تے چلے گئے نے، پیچھے جناب بیٹا پیدا ہویا ہے، ماں نے اس بچے دیاں تربیتاں جدیاں کیتیاں نے، انہوں کوئی کالجہ یونیورسٹی اندر نہیں پڑھایا بلکہ پڑھایا قال اللہ و قال الرسول، قال اللہ و قال الرسول۔ انہیں جدوں ہی پڑھایا ہے نا، آخر کار کوئی 27 سال گزر چکے نے، وہ جناب کے لیے واپس آئے نے جنگ جہاد تو، سفر تو واپس آئے نے، رات دا ویلا ہے، مدینے دیاں گلیاں نے، گھر بھی بھول گیا ہے، دروازہ بھی بھول گیا ہے، پوچھ دیاں پوچھاں دیاں سے گھر دی چوکھٹ تے آ پہنچیا ہے، رات دا کچھ پہرے دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ کھولیا گیا، جوان نکلے 27 سالہ جوان نکلے ہے، جدو جوان نکلے ہے انہوں آندہ ہے کہ وہ پوچھتا ہے کہ بابا تسی کون ہو؟ وہ آندہ میں اس گھر دا مالک ہاں۔ وہ آندہ تو کدے ہو سکنے اس گھر دا مالک؟ کیونکہ اس گھر دے اندر میں جمعیہ تھے بوڑھا بابا کوئی اس گھر دے اندر ہے ہی کوئی نہیں، آپس دے اندر جھگڑن لگ پہنے، آپس اندر پڑھن لگ پہنے، آخر کار ماں نو پتہ چلے آئے، جلدی نال توڑ کے آئی ہے نا، پتہ کیتا دے انہیں آکھیا بیٹے گل سننا، اے کوئی اور بندہ نہیں ہے تہاڈا والد ہے، اے اور کوئی نہیں تہاڈا پائے نا، گھر اندر آ گیا ہے نا، ہن جناب کیڈی نیک بیوی تے کیڈا نیک خاوند ہے، اللہ ایہو جیاں نیک بیویاں عطا کر دے، اللہ اکبر اللہ، کیویں دی نیک بیوی ہے نا، انہیں تربیت کر کے کاپی لیا کے سامنے رکھ دیتی ہے نا، اللہ اکبر، او پوچھتا میں نے حساب دے، انہیں آکھا نہیں نہیں بیویاں دی تسی تھکے ہوئے ہو، تسی آرام فرماؤ، میں صبح تو انہوں میں ایک روپیے دا ایک درم دینار دا میں حساب دے دیاں گی۔ جناب گئے نے نماز پڑھی، صبح
ہوئی صبح فجر دی نماز مسجد نبی دے سین اندر پڑھیے نا جناب وہ اتنا کھچو کھچ لوگ بڑے نے لوگ موجود نے جناب آخری صف اندر جناب جگہ ملی نماز پڑھیے نماز پڑھنے تو بعد انہیں ویکھیا کہ ایک جوان جنہیں جماعت کرائی ہے جماعت کرا کے جماعت تو بعد مصلی رسول تو کھڑے ہو کر کے ممبر رسول تے بیٹھ گیا ہے جدو ممبر رسول تے بیٹھے ہیں نا اللہ اکبر اللہ میں پوچھدا ہے اکھاں وچوں آنسو پاندا ہے ایڈا سونا جوان ہے کدا بیٹا ہے کڈا کباگا والا ہے قسمت والا ہے جڑا کلا دے اللہ دا قرآن پڑھدا جماعت کراندا رہیا ہے مصلی رسول تو اٹھ کے ممبر رسول تے کھڑے ہو کے وقال الرسول پڑھدا پیا ہے انہاں آکھیا ہے اساں اتنا جاننے ہاں کہ کوئی عبد الرحمن فروغ ہے جڑا جہاد واسطے نکلیا سی نا اے او دا بیٹا ہے او دی ماں نے بڑیاں تربیتاں کیتیاں سن پر سانوں پتہ نہیں انہوں تے پتہ چل گیا تے عبد الرحمن فروغ میں بس اکھاں وچوں آنسو ڈولدا ہویا گھر اندر گیا ہے نا بیویاں دی ہن آ جا میں تینوں 1 روپیے دا حساب دینی ہاں اے کہندا نا نا مینوں حساب دی لوڑ کوئی نہیں ہے میں تیری تربیت تے میں خونی مسجد اندر ویکھ کے آیا لوگوں کوڑے کوڑ دے رہن والے ارد گرد آن والے ساتھیو میں تانوں پیغام محبت دینا چاہنا ہاتھ بنتے کہاں گا اپنے بچیاں دی تربیت دینی کرو اپنے بچیاں دی تربیت اسلامی کرو اپنے بچیاں نو تربیت دینی ہے تے نبی دی سیرت پڑھاؤ نا نبی دے صحابہ دی سیرت پڑھاؤ نا قرآن ترجمے نال پڑھاؤ نا اور دنیا دیاں پڑھائیاں کسے کم نہیں ہونیاں اللہ دا قرآن کم آنا ہے یا میرے محمد دا فرمان کم آنا ہے یہو جہاں تربیتاں کریا کر اسی آنے نوکری لگ جائے گی کیا دسو کہ جڑے قرآن پڑھتے ہیں اللہ نے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات کہ یہو جے لوگاں دے جڑے یہو جے علم حاصل کرنے والے نے دنیا تے میں درجات بلند کر دینا میں آخرت کے اندر بھی درجات بلند کر دینا فرمایا تیسرا حق یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد دی تربیت چنگی کرے جے تربیت کرے گا چنگی ویکھے نے کہ میں ایک نا تصویر ویکھی فیس بک دے 2 کڑیاں دی نا تصویراں لگی ہوئیاں تے تھلے لکھے ہویا کہ ایک کڑی ان پڑھ ہے تے ایک کڑی یونیورسٹی پڑھتی ہے تے تھلے انہیں لکھیا انہیں آکھیا جڑی ان پڑھ ہے او دا لباس بھی ویکھ لو تے یونیورسٹی دا لباس جڑا یونیورسٹی پڑھتی ہے وہ یونیورسٹی دا سارا لباس ہی اتار چھڑیا دوپٹہ بھی گیا اور بازو بھی گئے قمیض بھی گیا شرٹ پائی تھلے پینٹ پائی ایک جوان کڑی ہے کسی دی بیٹی ہے نا مسلمان دی بیٹی ہے اے بنت حوا ہے اور ادھر جناب کے لیے ان پڑھ جڑا قرآن پڑھن والی اور جناب کری پوری چادر اور پورے کھلے لباس اندر کھلیے اور نہ کہ ویکھو اے مسلمان عورت نو عزت بخشتا ہے اور دنیا دا کلچر جو ہے دنیا دی تعلیم جو ہے اور لباس اتار کر کے بنت حوا دا رکھ کے انہوں دنیا دے اندر بھی ذلیل اور تذلیل کر کے رکھ دیندی ہے اور ویکھ لو کہ جنہ دیاں بچیاں یونیورسٹی اندر پڑھدیاں نے جنہ دے بچے یونیورسٹی اندر پڑھدے نے اپنی لو مرد دی شادی ہوندی پئی ہے جناب کے لیے اپنی دوستی ہے پتہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ دی عزت نہیں کر دے ماں باپ دا حیا نہیں کر دے انہوں نے کوئی تمیز نہیں رشتہ داراں قارب رشتہ داراں دی کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس دا باپ کی ہے اس دا بیٹا کون ہے اس دا بھائی کی ہے بس یونیورسٹی کالج نے تعلیم ہی اندی دے دیتی ہے کہ بچیاں تو گڈی والے نو پتھر مارنے نے ماں باپ دی گل نہیں مننی مرضی دی شادی کرانی ہے اور جڑے قرآن پڑھتے نے جنہ دیاں تربیت چنگی ہوئی نے اور جی تو علاوہ کدی بولے ہی نہیں کر دے کیوں انہاں پڑھیا ہے نا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اے والدین نال پیار کرنے والدین دے پیر دبانے نے اے کنے دسیا ہے اے امام مسجد نے دسیا ہے اے کنے تربیت کیتی ہے اے قاری قرآن نے کیتی ہے اے تربیت ملی کتھوں ہے اے مساجداں تے مدرسیاں چ ملی ہے اور یونیورسٹیاں چ انج ملی ہے کہ جب تک تو پینٹ شرٹ نہیں پا کے آئے گا اس وقت تک سکول کالج دے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا اے تربیت ملی ہے اسلام نے بڑا کھلا جیا لباس دیتا ہے تمیز والا ادب و احترام والا لباس دیتا ہے ایک گھر اندر بھی پینٹ پاندا ہے نہ بہن دا حیا نہ دھی دا نہ ماں دا جناب کے لیے باہر کالجاں دے اندر بھی اس طرح کر کے سانو دنیا دے کلچر نے لیا کر کے رکھ دیتا ہے لوگوں میں ہاتھ بن کے یہی کہاں گا
بچوں نو تربیت دیو جڑی آخرت اندر بھی کم آندی ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جن نے اپنے بچے نو حافظ قرآن بنا لیا، اس دی تربیت کی تھی، کل قیامت والا دن ہوئے گا، اتنے لوگاں دا مجمع ہوئے گا، محشر دا میدان سجے ہوئے گا، اس بچے دے والدین دے اتے جناب جنت دا سونے ہیرے جواہرات دا تاج نو پہنایا جائے گا، اور پوچھا جائے گا یا اللہ میں تے کوئی نیکیاں ڈیاں کیتیاں ہی کوئی نہیں سن، تے بڑا میں نے اعزاز والا تاج پہنایا گیا، عزت والا، اے کیوں؟ اللہ فرمان کے میں تینوں کوئی تیریاں نیکیاں دی وجہ کر کے نہیں، میں اس عمل دی وجہ کر کے تو اپنے اولاد نو میرے قرآن دا حافظ بنایا ہے، میرے جنم پیغمبر دی حدیث دا قاری بنایا ہے، اس واسطے میں سارے لوگاں دی وچ تینوں میں عزت بخشیا ہے۔ لوگوں بچے دی تربیت جو فرمایا کہ اولاد دی تربیت چنگی کرو، تے اگے چوتھے نمبر تے فرمایا کہ اس دا رشتہ کرو، اچھا رشتہ ویکھ کے کرو، او دا نکاح کرو، جدوں بسنے بلوغت ہو جان، بلوغت بالغ ہو جان، انہوں انج نہیں کہ انہوں بڑھا کر کے چنگا بڑھا دا پانی چنگا کڈ کڈ کے نا، یعنی کہ نچوڑ کے انہوں کمائیاں لے لے کے اجے پیرا تے نہیں کھڑا ہویا۔ رب العالمین نے قرآن دے اندر فرمایا تہاڈا بچہ جوان ہوئے او دا فوراً وواہ کر دیو، یہی سب تو اچھی تربیت ہے۔ تے فرمایا اے چار حق نے اولاد پیدا ہون تو، جنہوں اللہ نے اولاد دیتی ہے میرے بھائیو اپنی اولاد دین دی تربیت کرو، تے جنہوں اولاد نہیں ملی میں اللہ کے دعا کرنا کہ آج قبولیت دا وقت مسجد ممبر دیتے بیٹھ کے اللہ دے اگے دعا کرنا کہ اللہ جنہوں اولاد نہیں ملی اللہ انہوں نیک سالے اولاد عطا فرما، جنہوں کو بیٹیاں نے بیٹیاں تو تڑپ رہنے اللہ انہوں بیٹے جے انعام عطا فرما، تے جنہوں کو بیٹے نے تے بیٹی نے اللہ رحمت جی بھی عطا فرما، رحمت دی بھی بڑی ضرورت ہوندی ہے۔ اللہ اکبر، ایک عنوان الگ تیاں دا ہے، اللہ رب العزت سمجھنے دی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا میرے اللہ سے بڑے گنہگار خطا کار سیا کریں اللہ اپنے رحمت المعاف فرما، یا اللہ صغیرہ کبیرہ شرک و بدعت والے گناہ معاف فرما، یا مولا کریم جتنے مسلمان پریشان نے اپنی اولاداں دی وجہ کر کے پریشان نے، یا اپنے اولاداں دے نصیبے دی وجہ کر کے پریشان نے، یا اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ نے مصیبتاں دکھ تکلیفاں آفتاز معیشت و ہمیشہ لے محفوظ فرما، یا اللہ ہر چھوٹے بڑے فتنے تو محفوظ فرما، یا میرے اللہ بیماراں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، بیماراں نو شفا کاملہ عطا فرما، یا اللہ جنہاں کل اولاد نہیں یا اللہ انہاں نو نیک سالے اولاد عطا فرما، یا میرے اللہ ساڑھے بھائی محبوب نو اللہ اولاد جی نعمت دیتی ہے، یا اللہ انہاں دی اولاد نو نیک سالے بنا کے دے اپنے ماں باپ دا فرما بردار بنا، یا اللہ انہاں بھائی محبوب دے بچے نو دین دا دائی بنا، اسلام دا دائی بنا، قرآن و سنت دے نال وابستگی رکھنے والا بنا، یا اللہ اس بچے نو دین دا دائی بنا، یا میرے اللہ اس دی بچے دیاں زندگیاں درال فرما، یا اللہ اس بچے نو محبوب بھائی دے بچے نو یا اللہ حاسدین دے حسد تو مفعول فرما، شریران دے شر تو مفعول فرما، بد نظری تو مفعول فرما، دیگر جتنے لوگاں دے بچے نے یا اللہ انہاں نیک سالے بنا کے والدین دا فرما بردار بنا، والدین دی عزت و تکریم کرنے دی توفیق عطا فرما، یا میرے اللہ سانو بھی توفیق بخش دے کہ اسی اپنے اولادہ دی دینی و اسلامی و اصلاحی تربیت کریے، یا اللہ سانو اپنے بچے دے قرآن و سننے والی تربیت کرنے دی توفیق عطا فرما، یا اللہ سانو سارے مسلمانوں نبی پاک دی سیرت دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرما، نبی پاک دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرما، یا اللہ جدو موت دے ایمان اور اسلام دی حالت اندر موت نصیب فرمائی، یا اللہ جدو موت دے زبان تے کلمہ جاری نصیب فرمائی، یا اللہ جو سلاف دی زدن دن یا اللہ انہاں دی بھی حفاظت فرما،
اللہ انہاں دی بھی مدد فرما جہاں کہیں مظلوم مسلمان نے فلسطین اندر کشمیر اندر جس ملک اندر بھی نے یا اللہ تمام مسلمانہ دی حفاظت فرما یا اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما ملک پاکستان دے یا اللہ اس نو امن دا گہوارہ بنا اسلامی ملک دے یا اللہ اسلامی قوانین بنانے اور چلنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ بڑی گنہگارا منگن دا ول نہیں رون دا ول نہیں بے منگی عطا فرما بے رونی معاف فرما یا اللہ ساڈے اتے اپنی کرم تے رحمت دی نظر فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین